بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے زال، زے اور یہ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے زال اور زے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم نہ جاننے کے سبب یا بے احتیاطی کی وجہ سے جہاں زال لکھنا ہوتا ہے وہاں زے لکھ دیتے ہیں، اور جہاں زے لکھنا ہوتا ہے وہاں زال لکھ دیتے ہیں۔ تو اس سے نہ صرف املا غلط ہو جاتی ہے بلکہ جو لفظ کا مطلب ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم گزارش کو لیتے ہیں، تو اگر ہم اس کو زے کے ساتھ لکھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے پیش کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو زال کے ساتھ لکھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے چھوڑنا۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ان کے فرق کے بارے میں، اور میں آپ کو ایسا ایک کلیہ بتاؤں گا کہ جس سے آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ کہاں پر زال آتا ہے اور کہاں پر زے آتا ہے، کن الفاظ میں زال اور کن الفاظ میں زے آئے گا۔ تو ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے زال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فارسی کے مصدر گزاردن، گزشتن اور گذاشتن، اور جن کے معنی ہوں ایسے الفاظ جو چلنے، چھوڑنے اور پار کر دینے کے معنی کے طور پر استعمال ہو رہے ہوں، یا ایسے الفاظ ہم لکھ رہے ہوں جن کے معنی جو ہیں وہ پار کرنے، چلنے یا چھوڑنے کے ہوں، تو وہاں ہمیشہ زال لکھا جائے گا۔ اور مثال کے طور پر لفظ ہے گزشتہ، سرگزشت، گزرگاہ، راہ گزر، در گزر، نیزہ گزار، گزراں، گزار وغیرہ۔ اسی طرح یارانِ گزشتہ، گزشتگاں، رفت گزشت، اور گزرگاہ حیال وغیرہ۔ جو اس طرح کے سارے الفاظ ہوں گے جن کے معنی جو ہیں چلنے، چھوڑنے اور پار کر دینے کے ہوں گے، تو وہ ان سب میں زال آئے گا۔ اب جو چوتھا مصدر ہے پذیرفتن، جس کے معنی ہے قبول کرنا، اور اس کے جو سارے مشتقات ہیں ان سب میں زال آئے گی۔ پیچھے جو تین تھے ان میں بھی زال آئے گی، اور یہ جو تھا ہے پذیرفتن قبول کرنا، اور اس کے جو سارے مشتقات ہیں ان سب میں بھی زال آئے گا۔ مثال کے طور پر پذیرفتہ، پذیرا، پذیرائی، دل پذیر، اثر پذیر، رقم پذیر، جلا پذیر اور خلل پذیر۔ تو ان سب میں زال آئے گی، اور اس کے جو جتنے بھی مشتقات ہیں جن کا معنی قبول کرنا ہوں گے ان سب میں زال آئے گی۔ اب آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ چار مصدر جن میں پذیرفتن، گزاردن، گزشتن اور گذاشتن، جن کے معنی کوئی بھی ایسا لفظ جس کے معنی قبول کرنا، چلنے، چھوڑنے یا پار کرنے ہوں گے، اس کے جو سارے مشتقات ہیں ان سب میں زال آئے گی۔ تو یہ ایک آسان سا کلیہ ہے زال کے بارے میں کہ ایسے الفاظ جن کے معنی قبول کرنا، چلنے کے ہوں گے، ایسے الفاظ جو سارے چھوڑنے اور پار کرنے کے ہوں گے، یا ایسے الفاظ جو پذیرفتن، گزاردن، گزشتن اور گذاشتن سے نکلے ہوں گے جن کا مصدر یہ ہو، تو ان سب میں زال آئے گی۔ اب بات کرتے ہیں زے کے بارے میں۔ فارسی کا مصدر ہے گزاردان، اس کے معنی ایسے جو الفاظ جن کے معنی ادا کرنے، پیش کرنے یا شرح کرنے کے ہوں، اور فارسی کا یہ جو مصدر ہے گزاردان، اور اس کے جتنے بھی مشتقات ہیں ان سب میں زے آئے گی۔ مثال کے طور پر گزارش، باج گزار، نماز گزار، تہجد گزار یعنی کہ ادا کرنے والا، تہجد ادا کرنے والا، خدمت گزار، مال گزار، شکر گزار، عبادت گزار، عرض گزار، شکوہ گزار، اسی طرح پیام گزار، عرضی گزار، درخواست گزار وغیرہ، ان سب میں زے آئے گی۔ تو یاد رکھنا ہے ادا کرنے، پیش کرنے اور شرح کرنے کے جو معنی کے جو الفاظ ہیں ان سب میں زے آئے گی۔ اب گزیدن اور گزیدن، پیش کے ساتھ اور زبر کے ساتھ،
گزیدن جس کے معنی پسند کرنا، اختیار کرنا، اور گزیدن جس کے معنی کاٹنا اور ڈنک مارنا۔ ان کے سارے جو مشتقات ہیں ان سب میں بھی زی آئے گی۔ مثال کے طور پر گزیدہ، برگزیدہ، برگزیدگی، جاگزیں، حق گزیں، اور اسی طرح مار گزیدہ، تھک گزیدہ، مردم گزیدہ وغیرہ۔ اردو کے مصدر ہیں گزرنا اور گزارنا۔ اس کے جو سارے مشتقات ہیں ان میں بھی زی آئے گی، جیسے گزرا، گزرا ہوا، گزر گیا، گزر جانا، گزار دینا، اور گزارا، اور گزر بسر اور گزری۔ اور اسی طرح گزند اور گزاف میں بھی زی آئے گی، اور اسی طرح گزیر اور ناگزیر میں بھی زی آئے گی۔ اور گزار لینا، گزارا، جیسے کہ خدا کا شکر ہے گزار لیا، وہاں ہمارا گزارا نہیں، گزر بسر ہو جائے گی، گزار دی جائے گی، یا گزرتے رہنا، سب میں زی آئے گی۔ گزری اس کے معنی ہے وہ بازار جو شام کو رہ گزر پر لگتا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ زے کے ساتھ ہی لکھا جائے گا۔ اب آگے ہم کچھ ایسے الفاظ کے بارے میں بات کرتے ہیں جن میں جو زال اور زیب جن کے معنی جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، اور کچھ وضاحت طلب الفاظ ہیں۔ اب ایک لفظ ہے آذر، اسے آزار اور آذر پرست وغیرہ، تو اس لفظ کے معنی ہیں آذر کے آگ کے، تو موسم خزاں میں ایک مہینے کا نام بھی ہے، اور آذر سے اس میں منصوب آذری بنتا ہے، جو کبھی آذر بمعنی آتش سے نسبت رکھتا ہے اور کبھی اس ماہ خزاں سے۔ آذار جو ہے وہ موسم بہار کے ایک مہینے کا نام ہے، ابر آذار، ابر آذاری کی ترکیب کہیں کہیں استعمال کی گئی ہے، اور کبھی کبھی اسے آذار کا مخفف آذر بھی آ جاتا ہے۔ ان دونوں لفظوں میں جو ہے وہ زال ہی آئے گی، زال آئے گا ان دونوں لفظوں میں۔ اب آذر پرست جو ہیں اس کے معنی ہے آتش پرست، آتش یعنی کہ آگ، اور آذر کیش کے بھی یہی معنی ہوں گے، آذر پرستی آتش پرستی کو کہیں گے، یعنی کہ بت پرستی، اور بتان آذری کی ترکیب۔ یہ جو سب الفاظ ہیں یہ بھی ان میں بھی زال آئے گا۔ اور اسی طرح ایک ملک کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے آذربائیجان، تو اس کو بھی جو ہے زال کے ساتھ لکھا جائے گا۔ کچھ یہاں حمزہ لکھتے ہیں یا نیچے یہ آ جائے گا آذربائیجان، تو اس میں بھی زال آئے گا۔ اور اسی طرح آذرکدہ، اس میں بھی زال آئے گا۔ اور بتان آذری، آذری، آذر، ان سب میں جو ہے وہ بمعنی آگ، تو ان سب میں جو ہے وہ زال آئے گا۔ اب ایک لفظ ہے جاذب، جس کا مادہ جو ہے وہ جذب سے ہے، جسے بلاٹنگ پیپر یعنی سیاہی چوس بھی کہتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ زال آئے گا۔ اور اسی طرح ایک مشہور صحابی کا نام ہے ابو ذر غفاری، تو ابو ذر میں بھی جو ہے وہ زال آئے گا۔ اسی طرح شوگر کا جو مرض ہے جسے اردو میں ذیابیطس کہتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ زال ہی آئے گا۔ تو اوپر جتنے بھی الفاظ بیان کیے گئے ہیں ان میں زال آئے گا۔ تو
ایک دوسرا لفظ ہے زے کے ساتھ آذر. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد یا چچا کا نام ہے، اور اس لفظ میں جو ہے یہ زے ہے، تو اس سے آذری بنتا ہے، سنت آذری، آذر کہاب، بتخانہ آذر، یہ سب یہی لفظ ہیں زے کے ساتھ. تو اب کیسے ان میں جو آسان سا کلیہ ہے یاد رکھنے کا، وہ یہ ہے کہ اگر لفظ استعمال ہو رہا ہے بت پرستی یا آگ کے معنی میں تو اس میں زال آئے گی، اور اگر لفظ جو استعمال ہو رہا ہے جیسے سنت آذری میں نے کہا کہ بت بنانے والے کے معنی میں، تو اس میں زے آئے گی. جیسے جو ابراہیم علیہ السلام کے والد یا چچا کا نام جو ہے وہ آذر، وہ بت بناتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ زے آئے گی. اور سنت آذری جو بت بنانے والی جو صنعت ہے، یا جو بت بنا رہے ہیں، تو بت بنانے والے جو ہیں ان میں زے آئے گی. اور آگ اور بت پرستی کے میں جو الفاظ استعمال ہوں گے وہاں زال آئے گی، یعنی آذر پرست، آذر کدا اور جازی وغیرہ ان میں زال آئے گی. اب اسی طرح زرتشت جو ہے وہ آتش پرست جو ہیں، ان کے پیغمبر کا نام ہے اور ان کی کتاب کا بھی شاید نام ہے، تو اس میں جو ہے وہ زے آئے گی. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام، زکریا جو ہے وہ زے کے ساتھ آئے گا. اور اسی طرح بیر زخار جو ہے اس میں بھی زے آئے گی، اور یہ زہار جو ہے جس کا مادہ زہر سے ہے، تو اس میں بھی زے آئے گی. اور اسی طرح آزرکا اور غذائے قلیل کے معنی میں آتا ہے، اور اسے آزوکا بھی لکھا جاتا ہے. تو یہ بھی جو ہے جو غلط ہے، اور اس میں بھی جو ہے آزرکا جو ہے وہ درست ہے، آزوکا جو ہے وہ غلط ہے بمعنی غذائے قلیل، تو اس میں بھی زے آئے گی. اور اسی طرح جو ہے ایک لفظ ہے ازدحام، تو یہ درست ہے. باقی جو لفظ لکھے جاتے ہیں ازدحام، یہ بھی غلط ہے. یا ہے کے ساتھ لکھا جائے گا تو یہ بھی غلط ہوگا. اگر یہ کے ساتھ یہ سارے جو ہیں یہ دونوں غلط ہوں گے. یہ جو لفظ جو ہے وہ درست ہوگا، اور اس کا مادہ جو ہے زحام سے ہے، اس میں بھی زے آئے گی. اور اسی طرح لفظ ہیں زی کے ساتھ اور زال کے ساتھ. یہ زی جو ہے وہ بمعنی طرف یا اندازہ، حد وغیرہ کے طور پہ عربی میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں لباس کے طور پر بمعنی لباس بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ زی کے طور پہ، تو اردو میں بمعنی طرف، اندازہ اور حد وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ زال کے ساتھ ہے جو ہے وہ سابقے کے طور پر استعمال ہوگا، جیسے زی عقل، زی وقار، عالی زی وقار، زی شان، زی علم، زی ہوش، یعنی کہ والا. اور اس کے معنی ہے والا کے، والا یعنی زی عقل، عقل والا، زی ہوش، ہوش والا، زی علم، علم والا، زی وقار، عزت والا. تو یہ سابقے کے طور پر استعمال ہوگا زال کے ساتھ. زال کے ساتھ جو ہے وہ سابقے کے طور پر استعمال ہوگا یہ جو زی ہے. اب زی کی طرح جو ہے زو بھی ایک سابقہ ہے، جیسے ذوالفقار، ذومعنی، ذوالجلال وغیرہ، تو یہ بھی سابقے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اور ذرہ جو ہے اس میں بھی ذرا، اس میں زال آئے گی، ذات میں بھی زال آئے گی. اور نذیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بھی ہے، اور دوسرے ناموں میں بھی استعمال ہوتا ہے، نذیر احمد، نذیر حسن وغیرہ، تو اس میں جو ہے وہ زال آئے گی. اور نذیر جو ہے کے ساتھ ہے، تو اس کے معنی بمثل کے ہیں. تو خیال کرنا چاہیے کہ جیسے نذیر حسن، نذیر احمد جو ہے وہ اس طرح اس کے ساتھ نہیں لکھنا چاہیے، تو اس کی معنی ہو جائیں گے نذیر احمد، یعنی کہ نذیر احمد کی طرح
یا امن کی مثال احمد نذیر حسن یا حسن کی طرح، تو یہ جو ہے اس طرح لکھنا غلط ہے۔ تو نذیر جو ہے یہ والا نام کے طور پر درست ہوگا، اور یہ جو بینی مثال جو ہیں یہ ہوگا، جیسے نذیر اکبر الہ آبادی، بے نظیر کے نام وغیرہ، جو بے نظیر شاہ یا بے نظیر، اس طرح کا معنی جو بے مثل یعنی کہ الگ لفظ کے طور پر استعمال ہوگا۔ تو باقی جو دوسرے نام ہیں نظیر، ان میں یہ زال آئے گی۔ اب نظر اور نظر زال کے ساتھ اور زوئے کے ساتھ، یہ دو مختلف لفظ ہیں، جیسے نظر، نظرانہ، نظر و نیاز، نظر ماننا، نظر چڑھانا، نظر کرنا، جیسے یہ کتاب آپ کی نظر، ان سب میں جو ہے وہ زال آئے گا، ان سب میں زال آئے گا۔ اور زوئے جو ان میں زوئے لکھنا غلط ہے۔ اور دوسرا جو لفظ ہے نظر زوئے کے ساتھ، تو یہ نظر گزر یعنی کہ نظر کے معنی میں آئے گا، نظری کے معنی میں آئے گا، تو اس میں جو ہے وہ زوئے آئے گی۔ تو یہ ایک الگ لفظ ہے اور زال والا الگ۔ اور اسی طرح جزر زال کے ساتھ اور زے کے ساتھ۔ اب جزر و مد بمعنی جوار باٹا، تو اس میں جو ہے وہ زے ہے جزر، اور یہ جو ہے حساب کی ایک اصطلاح ہے جزر، تو اس میں جو ریاضی کی جو اصطلاح ہے جزر، اس میں جو ہے وہ زال آئے گا، اور جزر و مد جوار باٹا وغیرہ میں جو ہے وہ زے آئے گی۔ اب جزام، اس میں بھی زال ہے، جزام، کوڑ، جزامی، کوڑی، تو ان سب میں جو ہے وہ زال آئے گی۔ رزیل، تو رزالہ، ارزل، ارزال، رزالت، رزیل، یہ سب ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں اور اردو میں مشتمل ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ زال کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ذلت ہے، ذلت جو ہے اس میں جو ہے وہ زے آئے گی، اور جو ضلالت ہے اس میں جو ہے وہ زال آئے گی۔ زال اور زے میں جو فرق ہے، اگر آپ جو مصدر ہیں ان کے معنی اور ان کو مد نظر رکھیں گے تو آپ آسانی سے ان میں فرق کر سکیں گے۔ اب آخر میں آتے ہیں یہ پہ، یہ زے کی طرح ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ 3 نقطے ہیں، اور اسے یہ جو تلفظ ہے اس کا یہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ فارسی کا لفظ ہے، اور فارسی سے اردو میں آیا ہے، اور اب اردو میں مشتمل ہے، اور اردو کی حروف تعجی میں اور املا میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے جو ہے وہ زے کے ساتھ بدل دیا جائے، چند حروف ہیں، تو اس کے کافی حروف ہیں اردو میں، تو ان کو اسی کے ساتھ ہی لکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اجدر، اژدہا، ارزنگ، پژمردہ، پژمردگی، دیم، افسردہ یا بددماغ کے معنی میں، اسی طرح یالا اور یالا باری، یائی خائی، بےہودہ گوئی، یارف، یولیدہ، یولیدگی، یولیدہ مو، یاں، مزدہ، مجا، مجگاں، نیاد، نژند، اور ٹیلی ویژن، آندرے، زید وغیرہ، تو ان سب میں جو ہے وہ یہ جو ہے وہ استعمال ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔